सचिन एक्स मुस्लिम। अच्छा, ये एक्स मुस्लिम बन गए हैं? अब देखें, आवाज आए तो कुछ पता चले। हाँ हेलो। हेलो हाँ जी। सचिन भाई, ये क्या हुआ? हाँ आप ओवरनाइट एक्स मुस्लिम बन गए हो? हाँ, नहीं दरअसल मैं एक्स मुस्लिम ही हूँ। मतलब मैं पैदा तो हिंदू घर में हुआ था, फिर एक मुस्लिम लड़की की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया, तो उसने मुझे धोखा दिया। तो फिर मुझे इस्लाम के बारे में सब कुछ नेगेटिव लगने लगा। पहले मुझे काफी पॉजिटिव लगते रहा था। ठीक है, ये जो वो जो लड़की जिसकी आप बात कर रहे हैं वो केरला स्टोरी वाली तो नहीं है, वो जो 32,000 में से कोई? नहीं भाई। जी। ठीक। तो लड़की की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया और लड़की की बेवफाई में इस्लाम छोड़ा। नहीं, उसके बाद बहुत कुछ पढ़ लिया इस्लाम के बारे में। नहीं, आपने कहा ना कि उसकी जब उसने बेवफाई की तो सब कुछ नेगेटिव ही लगने लगा। जाहिर है उस वक्त तो नेगेटिव लगना भी चाहिए एक इंसान को, बेवफाई छोटी मोटी चीज कोई है। हाँ, मतलब पहले जो चीजें इस्लाम की पॉजिटिव लग रही थी, उसके बाद कुछ कुछ चीजें पढ़ने के बाद डाउट्स आने लग गए। नहीं, पहले तो वो लड़की भी मेरा भरोसा बहुत कमजोर हो गया। पॉजिटिव लग रही थी ना। पहले तो वो लड़की भी पॉजिटिव लग रही थी, जब बेवफाई हुई तो वो भी नेगेटिव बन गई। उसके साथ तो मसला कांटेक्ट क्या ही है? नहीं हुआ। मसला इसका मतलब लड़की है, इस्लाम मसला नहीं है। हाँ, मसला बेवफाई। ओ हो, बेवफाई है। ठीक है, तो मेरे एक मिनट सचिन भाई, मैं जो आपका फार्मूला, जो आपका जो पैटर्न है वो देख के समझ सका हूं कि इसका मतलब है जितने एक्स मुस्लिम हैं ये सब के सब कोई चक्कर, ये सारे बाय बर्थ सनातनी थे, और ये किसी इधर उधर लोफर लफंटर के कोई इस तरह का इन्होंने गलती की जिसकी इस्लाम में भी इजाजत नहीं है और सनातन धर्म में भी इजाजत नहीं है, जहां तक हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से कोई बेवफाई और लड़की का चक्कर है। अच्छा, ठीक है, ये मूवमेंट तो मुझे अब समझ आ गई। ठीक हो गया, सही है जी। तो भाई अब मैं आपको सचिन भाई एक और आपका फार्मूला दुरुस्त करता हूं। आपकी असल में आपको म्यूट शायद इसलिए किया गया है कि आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है, हवा, पता नहीं आप कहां पर हैं। तो अगर शोर ना आता तो आपको म्यूट नहीं किया जाता। एक फार्मूला आपको का और दुरुस्त करता हूं, वो ये है कि आपने लड़की के चक्कर में उसके इश्क में गिरफ्तार होकर इस्लाम कबूल किया, खुद ही आपने मान लिया। तो भाई आपका तो वो इस्लाम ही काबिल कबूल नहीं है। आप एक्स मुस्लिम ना लिखें अपने नाम के आगे। एक्स आप तो वो होता है कि जो पहले दाखिल हुआ फिर निकल गया। आप तो दाखिल ही नहीं हुए कभी। हाँ, आप एक्स बॉयफ्रेंड लिखें वो ठीक है, हाँ वो लिखें। अरे भाई, कई सालों तक मैंने जुमा की नमाज भी पढ़ी है, कुरान के ट्रांसलेशन भी पढ़ी है, खतना तक करवाया, लेकिन उसके अब्बा ने मुझे कहा कि भाई तू पैदाइशी मुसलमान नहीं है तो मेरी बेटी से शादी नहीं हो सकती तेरी। अच्छा, खतना भी करवाया। क्या एज है अभी आपकी? 25 है। खतना कब करवाया आपने? 5 साल पहले। 5 साल पहले। लड़की कब छोड़ के गई आपको? 6 महीने पहले। तो खतना आपने कब करवाया? 5 साल यानी 6 महीने पहले छोड़। कितनी देर का रिलेशन रहा आपका? 5 साल से ऊपर थोड़ा। 5 साल से ऊपर रहा। खतना आपने 5 साल पहले करवाया, 6 महीने पहले वो छोड़ गई। शादी की बात कब की आपने उनके अब्बू से? अभी 6 महीने पहले, जब मेरी जॉब वॉब हो गई, सैलरी थोड़ी अच्छी बहुत आ गई। ठीक है, तो खतना आपने 5 साल पहले करवा लिया, शादी की बात 6 महीने पहले हुई। तो खतना आपने शादी के लिए खतना करवाया क्यों? जी, वो असल में हजरत, मैं आपकी मौजूदगी में उसकी वजाहत नहीं दे पाऊंगा दादा खुल के। तो खैर, अच्छा सचिन भाई, मैं असल में टाइमलाइन जो है समझना चाह रहा हूँ। सचिन भाई ये बताइएगा, 5 साल पहले आपने खतना करवाया, शादी की आपने जो प्रपोजल है वो 6 महीने पहले भेजा। ये 5 साल पहले खतना कराने की क्या वजह है? तो तभी उसने कहा था कि ये करा लो, तभी तुम इस्लाम हो, तभी मैं तुमसे बात कर लूंगी। तो उसने मतलब मेरे साथ तो केरला स्टोरी रिवर्स वाला सीन हो चुका है। हाँ, ठीक है। यानी बात करना जो है वो खतने के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले खतना कराओ फिर होगी बात। जबरदस्त। यानी इसका मतलब यह है कि अगली स्टोरी नहीं, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि भाई वो जिस्मानी ताल्लुकात रखे। सुने सचिन भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, रुके जरा, रुके। आपकी एक्स रह चुकी हैं, अगर आप सच कह रहे हैं तो उनके बारे में कोई बुरे अश्लील शब्दों का उपयोग मत कीजिएगा। तो आप इसी से अंदाजा करा लें कि आपने खतना करवा लिया हुआ है। अब ये मैं चीज आपको पूछ रहा हूँ कि इसका मतलब है अब खतना फाइल्स आएंगी, नंबर 1।
آپ کی سٹوری پہ کیرلا سٹوری تو آ گئی، اب ختنہ فائلز آئے گی. اچھا، ایک تو یہ چیز ہمارے لیے بڑا عذاب بن گیا ہے کہ جو چیز ان کو ہتھے چڑھتی ہے اس کی فائل بنا دیتے ہیں. اچھا اب جی میں دوسری چیز ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی مسلم لڑکی بتائیں، یہ اس سے بڑا بلنڈر اور جھوٹی کوئی نہیں ہے. کو ادنا درجے کی بھی مسلمان لڑکی ہوگی، وہ کلمہ پڑھنے کا تو کہہ سکتی ہے، وہ اسلام قبول کرنے کا تو کہہ سکتی ہے، ختنے کا وہ نہیں کہے گی. یہیں سے جھوٹ پتہ چلتا ہے. یہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک کامن ایک انڈرسٹینڈنگ ہے ختنہ کے حوالے سے. تو سچن بھائی یہ تو آپ صاف پتہ وہی چل نا، رہا ہے جمعہ جی. کی آپ نے کتنے جمعہ پڑھے ہوں گے سچن بھائی؟ بھائی 5 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو ہر ہفتے کا ہے دیکھ لو تو 5 into 50 کر لو. اچھا، ہر ہفتے آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ماشاء اللہ. کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں جمعہ میں؟ 2 رکعت، اور مس ہو گئی تو ظہر 4 رکعت. ٹھیک ہے، بہت بہتر ہے. اچھا، جب آپ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں یا پڑھ رہے تھے، اس وقت آپ کا یقین اللہ کے اوپر تھا یا نہیں تھا؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں بھائی میں اسلام میں اس لیے آیا چونکہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں، شی ہیپنس ٹو بی اے مسلم، اس لیے میں اسلام میں آ گیا؟ یعنی اگر آپ میرے سوال کو سمجھ پا رہے ہوں کہ جس وقت آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھتے تھے، اس وقت آپ کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ ہاں، ایمان بالکل اللہ پر تھا، کیونکہ جنت کا ایک بہت اچھا کنسپٹ لگا تھا، اور یہ بہت ہی لاجیکل یہ لگ رہا تھا ریلیجن، اس لیے میرا تھا. ٹھیک لیکن ہے، جب میں تو ڈیٹیلس میں پڑھتے گیا، جنت کا جو کانسیپٹ ہے، کیا اب وہ illogical ہے؟ نہیں، ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جنت تو ہے. ٹھیک. اچھا، ایک خدا کا کانسیپٹ لاجیکل ہے کہ illogical ہے؟ لاجیکل ہے. لاجیکل ہے. ٹھیک ہے، خدا کا اپنی گائیڈ لائنز انسان کو دینے کا کانسیپٹ لاجیکل ہے کہ illogical ہے؟ کیا خدا انسان کو گائیڈ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں، لاجیکل ہے. لاجیکل ہے. تو بھائی اچھا، نماز پڑھتے ہیں آپ اور سامنے کوئی مورتی نہیں ہوتی، آپ پوجا کر رہے ہیں، نماز پڑھنا ایک طرح کی عبادت ہے، بلکہ عبادت ہی ایک طرح کی کیا، اور سامنے جو ہے آپ کی کوئی مورتی وورتی کچھ نہیں ہے، تو یہ لاجیکل ہے یا illogical ہے؟ لاجیکل ہے. تو بھائی جب سب آپ چیزیں لاجیکل مانتے چلے آ رہے ہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے مجھے پھر illogical لگا؟ اسلام کی جتنی باتیں ہیں بنیادی، وہ ساری تو آپ کو لاجیکل آپ مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. نہیں، دیکھیے توحید تو صحیح ہے، لیکن رسول اللہ اور چند صحاباؤں کی پرسنالٹی پسند نہیں آ رہی. نہیں، توحید صحیح ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے اوپر اگر آپ کو کوئی آبجیکشن ہے تو وہ آبجیکشن اس لیے ہے نا کہ جب آپ کی گرل فرینڈ آپ کو دھوکہ دے کر چلی گئی تو گزشتہ 6 مہینے جو آپ نے اکیلے بیکاری میں گزارے تو وہ ایکس مسلموں کے چینلوں پر گزارے، تبھی تو آپ کو رسول اللہ کی شان میں کچھ اعتراضات آپ کے ذہن میں انہوں نے جنم لیا یا پیدا ہوئے. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، لیکن کئی سارے اس میں سے دیکھیے، جیسے کہتے ہیں کہ ہاں، ڈیول لائز ان دا ڈیٹیلز، تو تو کئی ساری تو ڈیٹیل باتیں تو پڑھی تو میرے مجھے بھی بھائی مطلب پسند نہیں آ تو رہا ہے. میرے بھائی، آپ کو آپ کے جو آبجیکشنز ہیں وہ اس وقت کے ہیں جب آپ پریشان تھے اور آپ کا ذہن آلریڈی نیگیٹو ہو چکا تھا، کیونکہ جس کی وجہ سے آپ نے سب کچھ چھوڑا اور باقاعدہ ایک ایسی سرجری کرا لی جو آپ کو کرانی بھی نہیں تھی. ٹھیک ہے، وہاں تک آپ پہنچ گئے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کو دھوکہ ملا تو اب آپ کے ذہن میں نیگیٹیوٹی آ گئی. لہٰذا جب جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اب آپ اس کو ریویو کرنے لگے. اب اگر آپ کا کوئی ججمنٹ ہوگا نا تو وہ بائسنس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا، بائسنس کے اوپر مبنی ہوگا. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے اگر آپ کو یا ان کی پرسنالٹی کے تعلق سے کوئی سوال ایسا ہے کہ جس کا میں مختصر طور پر جواب دے سکتا ہوں تو میں ضرور دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح چاہے وہ حضرت عائشہ سے ہو یا وہ حضرت زینب سے ہو یا تعدد ازواج پولیگمی جس کو کہتے ہیں مور دین 4 وائفز، یا اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بنو قریظہ کے ساتھ ٹریٹمنٹ ان کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذی الخلصہ کے ساتھ جو معاملہ رہا، یہ سارے کے سارے لاجیکل ہیں اور ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو کریں. جی میں یہی کہنے لگا تھا کہ ختنے کے علاوہ اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ضرور بتائیے گا. جی جی نہیں تو اس نے دراصل ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دکھائی اور انہوں نے کہا تھا کہ ریورٹ کو بھی ختنہ کرانا واجب ہے. تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریورٹ کو ختنہ کرانا واجب نہیں ہے؟ ہاں، انہوں نے غلط کہا اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے.
تو وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو 5 یہ ہے کہ اپنے ناخن تراشے اور زہر ناف کے بال صاف کرے اور ختنہ بھی کرے اس میں آخر ہے، تو وہ حدیث کا کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث ایک انکمپلیٹ پوزیشن ہے۔ یہ ضرور ہے، ایک پوزیشن یہ ضرور ہے، اور جن لوگوں کی یہ پوزیشن ہے ان کے یہاں واجب نہیں مستحب کا قول ہے کہ اگر کرا لے تو بہت اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ختنہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا، جیسا کہ روایتوں میں ملتا ہے۔ اب جس کو ایک سنت جاری کرنے کا حکم دیا گیا، کوئی طریقہ رواج دینے کا حکم دیا گیا، سب سے پہلے تو اس کو خود اس طریقے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، جبھی تو وہ رواج دے گا۔ دوسرے یہ کہ اس آدمی کو جو کسی طریقے کو رواج دے رہا ہے اس کا باشعور ہونا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر خدا کی طرف سے حکم آ رہا ہے تو اس کا نبی ہونا ضروری ہے، تبھی تو اس کو خدا کی طرف سے حکم ملے گا۔ تو حضرت یہ حکم بچے کو نہیں دیا جا سکتا تھا، یہ حکم جس کو جو رواج دے رہا ہے وہ خود اپنے اوپر اس کو لاگو کرے، پھر تبھی وہ دوسرے سے کہے گا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ہو کر کیے۔ اس موضوع کے اوپر میری ایک ڈیبیٹ ہے، آپ کو بتا دوں، اگر آپ میرا نام ڈالیں گے اور آزاد گراؤنڈ ڈالیں گے تو ایک مرتبہ آزاد گراؤنڈ شاید 1 سال 1.5 سال پہلے آیا تھا میرے چینل کے اوپر، اور اس نے یہی سوال کیے تھے، تو اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ یہ کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں کرانی چاہیے، ان کے نزدیک بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کرا لے تو اچھی بات ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی جی وہ اور تو اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے، یہ آپ کامنٹ آیا ایک جی منٹ جی اس کو ذرا شو کر دوں میں۔ یہ ذاکر نائک نے واجب نہیں کہا ہے، دھیان سے ویڈیو دیکھو، سنت کہا ہے۔ لیجئے میں ہماری خود بات کی تائید ہو گئی۔ میں خود یہ ان سے پوچھنے ہی والا تھا، پھر میں نے کہا آپ نے اس کو کلیئر کر دیا، تو میں پوچھنے والا تھا وہ ویڈیو کدھر ہے جدھر میں خود حیران ہوا کہ ذاکر نائک نے یہ کیا کہا ہے، کیونکہ ان کا تو ایکسپرٹیز ہے ہی کمپیریٹیو ریلیجن کی ہیں، اور وہ ریورس کے ساتھ آئے دن بات کرتے ہیں، ان کا جی یہ موقف تو ہو نہیں سکتا، کسی اور کا تو ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا یہی سوال تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا سوال تھا آپ کا؟ اس وجہ سے آپ کو اسلام illogical لگا؟ نہیں، دیکھیے ابھی یہاں پر جیسا میں نے آپ کو ایک لنک شیئر کی ہے، وہ حضرت عمر نے کہا ہے کہ گوشت کھانے سے پرہیز کرو کیونکہ گوشت میں خمر کی طرح ایڈکٹیویٹی ہوتی ہے۔ تو اس میں نے شاید مفتی عبداللہ مناج صاحب کی سٹریم پر جا کر یہ رکھی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے وہ ضرورت سے زیادہ گوشت نہیں کھانا چاہیے۔ تو یہاں پر لکھا ہے بیویئر ایٹنگ آف ٹو مچ میٹ فار اٹ کین بی ایز ایڈکٹیو ایز وائن۔ تو ایز صحیح تو کہا انہوں ایڈکٹیو نے، ایز، آپ ہی خود پڑھ رہے ہو، بی ویئر آف ایٹنگ ٹو مچ آف میٹ۔ ٹو مچ کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات نہیں سچن میں بھائی، آگے سچن بھائی دوسری بات یہ ہے کہ آپ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیں، جب آپ نے مسلمانوں کے ساتھ مخاطب ہونا ہو تو قرآن اور سنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھائیں۔ حضرت عمر سے اختلاف ہو سکتا ہے، کیا ہے، صحابہ نے کیا، ان کے اپنے بیٹے نے کیا۔ نہیں، میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ اگر صحابہ کا آپس میں اختلاف ہے تب تو بات ہے، جی ورنہ خلفائے راشدین کی جو سنت ہے اس کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہمیں مل جائے کہ آپس میں اختلاف ہوا ہے تو ٹھیک ہے، ہم فقہا کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کس کے قول کو ترجیح دی ہے، لیکن دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکورس، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر فاروق حلت و حرمت کے حوالے سے تو نہیں نہ کہہ سکتے، وہ تو نہیں وہ طبی نہیں، ایسی میڈیکل روایات کو عامر بھائی، ایسی روایات کو حکمن مرفوع کہا جاتا ہے، کہ جو صحابی اگر کوئی بات ایسی کہہ دے کہ جس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہ ہو تو پھر وہ حکمن مرفوع ہو جاتی ہے، تو اس لیے وہ ایک حضرت میں سوری حضرت میں جاننا چاہ رہا ہوں وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جس میں شریعت کا حلت و حرمت کا یا غیابت سے یا کوئی شرعی احکام، یہ میڈیکل وجہ سے اگر کوئی صحابی کہہ رہے ہیں کہ نہ کھاؤ یہ ایڈکٹیو ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہ تو نہیں لیا کوئی شرعی حکم ہے؟ نہیں، حضرت عمر یہ کہہ ہی نہیں رہے نا، حضرت عمر کہہ رہے ہیں ٹو مچ آف ایٹنگ، اسراف تو ہر چیز میں برا ہے نا، یہ تو ٹھیک ہے، بالکل حضرت عمر نے قرآن سے نکالا ہے مسئلہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا بھائی ہمارے جو سچن بھائی جس روایت کا حوالہ دے رہے ہیں اس کو ذرا دوبارہ پڑھیے گا آپ، سچن بھائی دوبارہ پڑھیے۔ میں وہی پڑھ رہا ہوں، آپ نے مجھے بیچ میں انٹرپٹ کیا۔ بیویئر آف ایٹنگ ٹو مچ میٹ فار اٹ کین بی ایز ایڈکٹیو ایز وائن۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میٹ کو وائن کے ساتھ کمپیئر کیا ہے، تو کیا اس کا مطلب ایک چمچ وائن پیے تو جائز ہے؟ نہیں، دیکھیں یہی ہو رہا، انہوں نے میٹ کو وائن سے کمپیئر نہیں کیا، ٹو مچ کنزمپشن آف میٹ کو ایڈکٹیو بولا ہے۔ جس طریقے سے آپ شراب پیتے ہیں اور اس کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے زیادہ گوشت کھانے سے پھر آدمی دال روٹی سبزی سے دور ہو جاتا ہے، گوشت ہی کی اس کو لت لگ جاتی ہے، اور جب آدمی مستقل گوشت کھائے گا صبح شام اور ناشتے کے اندر بھی اس کو قیمہ چاہیے، تو پھر کیا ہوگا اس کی صحت کا حال؟ جس طریقے سے شراب صحت کے لیے نقصان دہ ہے، پھر گوشت بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہر چیز لمٹ میں صحیح ہے نا، ان لمیٹڈ تو کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ایڈکشن کے اندر میرے خیال سے ایڈکشن سملر کی ٹو بات مچ کو
टू मच को कहा है, गोश्त को वाइन से कंपेयर नहीं किया, वो तो सीधी सी बात है। कमाल है सचिन भाई, आप अच्छा 5 साल तक रहे हैं, मेरे ख्याल से खतना आपके सर को चढ़ गया जी। जी, इसके अलावा कोई और बात? हाँ, इसके अलावा भी है, जैसे कि वो जो 800 यहूदी कत्ल हुए, तो और उसका जो उसका तो यहूदियों मैं ने जवाब दे पूरी चुका। तरह देखें, मैं पहले ही कह नहीं, चुका मैं हूँ, सुना हूँ, बनु अरे कुरैजा। बात तो पूरी करने दीजिए। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 800 यहूदियों का कत्ल हुआ, फिर वो खटिए पे लेटा कर एक सहाबी आए, फिर उन्होंने कहा कि यहूदियों के वो बिजनेस ताल्लुकात अच्छे थे उनके साथ, तो उन्होंने कहा ठीक है, वो तौरात के हिसाब से यहूदियों का ये हुआ। मैं समझता हूँ कि यहूदियों ने ज्यादा मुसलमानों की जानों को डैमेज किया, उससे ज्यादा अबू सुफियान और उनके मुशरिकीन मक्का ने डैमेज किया। लेकिन अबू सुफियान और मुशरिकीन मक्का वाले थे, अरब वाले थे, अपने ही कुरैशी वाले थे, इसलिए रसूल अल्लाह ने उनके साथ बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार किया, जबकि यहूदियों के साथ इतनी हार्श ट्रीटमेंट हुई है जिसका मतलब अंदाजा नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा डबल स्टैंडर्ड लग रहे हैं। इसका जवाब दे देता हूं मैं, और ये आपने अच्छा सवाल किया है। सबसे पहला इसका जो जवाब जो इस बैकग्राउंड के ऊपर मबनी है कि यहूदियों के साथ बाकायदा एक मुआहिदा हुआ था, और उन्होंने, बनु कुरैजा ने जो मुआहिदा तोड़ा वो ये कि मुशरिकीन को वो मदीने के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बुला कर लेकर आए। एक किले के अंदर जहां मुसलमान औरतों को बतौर हिफाजत रखा गया था, उस किले के ऊपर मुसलमान औरतों को कत्ल करने के लिए, जिनमें उम्महातुल मोमिनीन भी हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी हैं, उनको कत्ल करने के लिए ये बनु कुरैजा के लोग वहां पहुंचे, लेकिन बहरहाल उनको वहां से भगाया गया। ये इनके जराइम है। रही ये बात कि मक्का वालों के साथ, जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों को 2 ऑप्शन दिए कि भाई या तो इस्लाम कबूल कर लो या यहां से छोड़कर चले जाओ, और जो इनके दिग्गज थे बड़े बड़े, जैसे अबू सुफियान थे, फतेह मक्का से पहले वो मुशरिकीन के चीफ थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कोई मसला नहीं है। अगर बनु कुरैजा भी इस्लाम कबूल कर लेते कोई मसला ही ना होता। और एक बात, दूसरी बात, बनु कैनका को, बनु नजीर को, मदीने के अंदर सिर्फ एक कबीला नहीं था, 2 कबीले और थे यहूदियों के, बनु कैनका और बनु नजीर। उनके साथ ये मुआमला नहीं किया जो बनु कुरैजा के साथ किया गया, बल्कि जब उन्होंने मुआहिदा तोड़ा और बिट्रेल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जलावतन किया, वो खैबर में उनको सेटल किया जाकर। बिल्कुल ऐसे ही जो ऑप्शन मुशरिकीन को दिया गया था कि भाई अगर तुम्हें मक्के में रहना है तो ठीक है, इस्लाम कबूल करके रहोगे, चूंकि तौहीद की राजधानी तो यही है, और अगर जाना है तो कहीं और जाओ। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ सचिन भाई, एक चीज और भी देखने की है, वो ये है मुशरिकीन मक्का के पास कोई सेट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था। यानी वो किसी किताब को, किसी शास्त्र को मानते नहीं थे, जैसे आजकल सनातनी आते हैं वो कहते हैं हम नहीं मानते किसी को। अहले किताब के पास तौरात और इंजील, उस वक्त की जो तौरात और इंजील हमने जिसे कहते हैं, जिसको वो तौरात और इंजील क्लेम करते थे, बाइबल जो है वो उस वक्त उनके पास मौजूद थी। अब ये मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, इसलिए कि मिसाके मदीना के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरफ आखिरी हाकिम मानना तो गया था, मगर उनका पर्सनल जो लॉ है वो भी मौजूद था अहले किताब का। इसलिए आपको बुखारी शरीफ में हदीस मिलती है कि अल्लाह के रसूल ने यहूद पर रजम की जो हुक्म है, हद है, वो उनकी किताब के मुताबिक लगाई। अब ये जो बनु कुरैजा के साथ वाकया हुआ है, अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें तो बनु कुरैजा का हलीफ मुसलमानों का एक कबीला था, यानी उनके साथ उनका पैक्ट था कि यानी ट्राइबल सिस्टम के अंदर ना हलीफ बनते हैं, यानी एक का एक के साथ पैच करवा दिया जाता है जो एरिया वाइज उनके करीब हों ताकि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। जो मुसलमानों का कबीला था उनका सरदार भी इस जंग के अंदर जख्मी हुआ, जो कि सहाबी थे, मुझे नाम भूल रहे, शायद साद थे, मुझे अभी नाम उनका भूल रहा है, शायद साद थे। तो अगर मैं साद इब्न उबादा, यस थैंक यू, साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह। यहूद के सामने जब ऑफर रखी गई कि तुमने ये पैक्ट किया हुआ है मिसाके मदीना के अंदर कि तुम पर जो हुदूद लगेंगी या तुम्हारे साथ जो कानून साजी की जाएगी वो तुम्हारी शरीयत के मुताबिक की जाएगी, और बुक ऑफ डिट्रोनमी के अंदर खुला कानून यह मौजूद था कि अगर कोई मुआहदे को तोड़ता है और जंग में दुश्मन का साथ देता है, उसके बालिग बच्चों को, चाहे वो जंग में शामिल है नहीं है, उड़ा के रख देंगे, उनके औरतों को गुलाम बना लिया जाएगा, और जो बालिग नहीं है उन बच्चों को भी गुलाम बना लिया जाएगा। ये किस जगह पर लिखा था? बुक ऑफ डिट्रोनमी के अंदर। जब साद बिन उबादा उनके सामने गए तो यहूदों का जो बनु कुरैजा का जो लीडर था, और ये मैं आपको हदीस और सीरत से ये आपको बता रहा हूं, वो जब आए तो बनु कुरैजा का जो लीडर था उसने कहा कि जो साद हमारा हलीफ जो है वो जो फैसला करेगा ना, हमें वो फैसला मंजूर है, वो जो फैसला करेगा। साद बिन उबादा ने जो फैसला किया बेआईनी ही बुक ऑफ डिट्रोनमी के मुताबिक और उनके जंगी कवानीन के मुताबिक फैसला किया कि यहूद अगर किसी किस्म का भी बिट्रेल करेंगे, किसी किस्म का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे और जंग में दुश्मन का साथ देंगे, गद्दारी करेंगे, उनको ये सजा मिलेगी।
تو حقیقت میں آپ کو چیز بتاؤں، بنو قریظہ کے ساتھ ان کی کتاب اور ان کے پرسنل لا کے مطابق فیصلہ کیا گیا تھا، یہ یاد رکھنا چاہیے. تو ان کا بیٹریل کرنا اور ان کی کتاب کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا، آپ کہہ رہے ہیں، یہ میں نے اس لیے ڈیٹیل پیش کیا ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ معاملہ اور اس لیے ہوا تھا کہ ان کے پاس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں تھا، ان کے لیے آپشنز کھلے تھے. صحیح. یہود کے زبردست. پاس کتاب موجود تھی، ان کی بہت کتاب کے شاندار. مطابق ان کو سزا دی گئی. یہ امپورٹنٹ ہے. بہت عمدہ. اچھا سچن ایکس مسلم صاحب، اس طرح کے سوالات ایک نہیں 100 ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہم آپ کے سارے اعتراضات کا یا سوالات کا آج کی نشست میں تو جواب نہیں دے پائیں گے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے. آپ ویسے بھی آخری کالر ہیں اور ہم 29 منٹ اوپر چل رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کو توحید بھی صحیح لگ رہی ہے، رسالت کو بھی آپ ممکن ہی نہیں درست مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا بہت اگر آپ کو کہیں سوال ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کے تعلق سے ہے، جو آپ ہماری مجلس میں یا ہماری سٹریمز میں آتے رہیں گے تو وہ کلیئر ہوتا رہے گا انشاءاللہ. آج نہیں، آج سے 1 سال کے بعد ہو جائے گا. آپ نے جو قربانی دی ہے نا، وہ قربانی آپ کی لڑکی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، وہ قربانی آپ کی سچائی کے لیے ہونی چاہیے. اور آپ سچائی سے ابھی تھوڑا سا بیک سٹیپ آپ نے لیا ہے، بہت دور نہیں گئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر واپس لے آؤں. آپ تیار ہیں یا نہیں یہ بتائیے. چونکہ توحید بھی کلیئر ہے، آپ کی نمازیں بھی کلیئر ہیں، آپ عبادت کو بھی صحیح سمجھتے ہیں، رسالت کو بھی آپ صحیح سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثوں پر اعتراض ہے وہ آپ کا آہستہ آہستہ حل کرتے رہیں گے. اور ختنہ تو ہوا ہی ہوا ہے. جی جی بھائی. ہاں ٹھیک ہے، اگلی سٹریمز میں باتیں ہوتی رہیں گی، پھر تب انشاءاللہ دیکھیں گے، ڈاؤٹ سالونگ ہوگا تو یقین ہوا تو ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے کلمہ پڑھ لوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ، ہدایت ماشاءاللہ. دے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت ماشاءاللہ. شکریہ. اچھا جی چلیں. حضرت میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، جی بلکہ 2 ریکویسٹ ہیں. جی ایک تو میں سچن بھائی سے تو اجازت لے لیتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر جی دے، اور ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، کوئی ایسا ٹینشن نہ لیں، اللہ خیر کرے گا. واقعی بڑا خطرناک معاملہ آپ کے ساتھ ہوا ہے. میں یہاں 2 ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارے اسلامو فوبز اور اینٹی مسلم پروپیگنڈا جو رن کر رہے ہیں، ہیٹ سپیچ رن کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اسکرپٹ آ گئی ہے، دا ختنہ فائلز. ایک تو یہ ہے. اب اس میں آنکڑا کیا ہوگا، 32,000 کا کرنا ہے، ختنہ ہو گیا اور لڑکیاں بھاگ گئیں، یا 33,000 کوٹی کی نسبت سے، یہ ان کے ذمہ ہے. آپ سٹیٹس تو آپ لوگ چیک نہیں کرتے ہو، ملٹی پلائی آپ کرتے جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، گنتی آپ کی نہیں آتی. تو ایک تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کی اسکرپٹ تیار کی جائے تاکہ نیکسٹ فلم جو ہے وہ اس حوالے سے آئے. ایک تو ختنہ فائلز کے حوالے سے ریکویسٹ تھی. جی دوسرا میرا ریکویسٹ جو ہے وہ اب مسلمان لڑکیوں سے ہے. خدا را پہلی بات تو یہ ہے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کسی مسلمان مہیلا نے شرارت کی. انہوں نے کہا کہ آج کل ہندو جو ہیں، دیکھیں میری بات سنیں، ہندو جو بھگوا لو ٹریپ کے جال بچھا رہے ہیں تو ان کو اب ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے. اور میں مسلمان لڑکیوں کو کہتا ہوں کہ اگر یہ بڑی زبردست ایک مثال آ گئی سچن بھائی کی موجودگی میں، کہ اگر کوئی ہندو آپ کے پیچھے پڑے اور آپ کو شک پڑ جائے کہ وہ آپ کی محبت میں گرفتار ہو کے اسلام قبول کر کے آپ کو ٹریپ کرنا چاہ رہا ہے، آپ نے پہلا کام ختنہ کروانا ہے ان سے. ان کو کہیں ختنہ کریں تو آئیں. یقین کریں اگر آپ نے یہ کیا تو جو RSS والے یا سو کالڈ جو ان کے پیپر فلوٹ ہو رہے ہیں، اس آنکڑے سے یہ لاکھوں لڑکیوں کو لانا چاہ رہے ہیں، یقین کریں ہم ان کے لاکھوں مردوں کے ختنے کروا دیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں. مگر یہ چیز آپ ضرور ذہن میں رکھیں. تھینک یو.